السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم رہبر نژاد نو کی مقبولیت کے اسباب کے متعلق جانیں گے، جو کہ ٹی وائی کا سبجیکٹ ہے اور سیم تھرڈ کا ہے، جو کہ جنرل پیپر میں شامل ہے۔ اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کاظم زادہ برلن شہر میں اس کے متعلق جانیں گے کہ کاظم زادہ برلن شہر میں اپنی مرقۃ الآراء تصنیف رہبر نژاد نو 1928 میں شائع کی۔ آج سے کم و بیش 7 دہائی کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اب تک اس کی مقبولیت اور شہرت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور آج بھی وہ اتنی ہی دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہے جتنے اس زمانے میں پڑھی جاتی تھی جبکہ وہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے کئی ایڈیشن نہ صرف ایران بلکہ ہندوستان میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جدید شعر و ادب کا آغاز، اس پوائنٹ کو دیکھیں گے۔ رہبر نژاد نو 20ویں صدی کی تصنیف ہے، اور اس لحاظ سے یہ وہ دور ہے جب ایران میں 19ویں صدی کے آخر میں شعر و ادب کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایران کے ادیبوں اور شعراء نے بادشاہ وقت نصیر الدین قاجار اور امراء، سپاہیوں اور ملک کی غریبی و بدحالی کے خلاف آواز بلند کی، اور کلاسیکی موضوعات مثلاً تصوف، اخلاقیات، قصیدہ خوانی اور روایات حسن عشق کی باتوں کو ترک کرنے کے لیے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو شعر و ادب کا موضوع بنایا، اور زبان و بیان کے بھی نت نئے تجربات کیے۔ رہبر نژاد نو کی میاں سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف الوجود کی طرح نصیحت آمیز حکایات کا مجموعہ ہے، اور نہ اخلاقی ادب کا دفتر ہے، نہ اخلاق کی طرح کوئی صحیفہ اخلاق ہے۔ وہ کلاسیکی دور کے مروجہ موضوعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا موضوع بڑی حد تک فلسفیانہ اور حکیمانہ ہے، جو مشرقی و مغربی تہذیب و تمدن کے پس منظر میں ابھرتا ہے اور ایک نئے عالمی تہذیب و تمدن کی نشاندہی کرتا ہے۔ فارسی ادب پر مغرب کے اثرات گزشتہ صدی مشرقی ممالک کے زوال اور مغربی ممالک کے عروج اور غلبے کا زمانہ رہا۔ اہل مغرب کی جہاز رانی، سائنسی و ٹیکنیکل ترقی، فوجی طاقت کے لحاظ سے مشرقی ممالک کو مرغوب کیا۔ ان کے جدید انکشافات و ایجادات، سائنسی ترقی نے اہل مشرق میں انگشت بدنداں کیا، جس کی وجہ سے وہ اہل مغرب کی پیروی نقالی کرنے لگے۔ کاظم زادہ کو جس طرح مشرق کی طرح بے جان روحانیت پر اختلاف ہے، اسی طرح اسے مغرب کی بے لگام تہذیب و تمدن سے بھی اختلاف ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مشرق کی روحانیت اور مغرب کی مادیت میں ایک حسین امتزاج پیدا کیے جائے۔ اس طرح دونوں کی آمیزش سے جو تہذیب وجود میں آئے گی وہ بہترین ہوگی اور انسانیت کی خوشبختی اور سعادت کی ضامن ہوگی۔ اپنے اسی نقطہ نظر کو وہ فلسفہ توحید کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ رہبر نژاد نو کا اسلوب، چونکہ کتاب کا موضوع سنجیدہ اور وسیع ہے، اس لیے اس کا اسلوب بھی سنجیدہ اور عالمانہ ہو گیا۔ اس کے باوجود مصنف نے بڑی حد تک اس کو دلکش، دلچسپ اور شگفتہ بنا دیا ہے۔ موضوع، زبان اور انداز بیان کا حسین امتزاج پیدا ہو گیا ہے۔ جس طرح الفاظ کی آواز اور ساز کے تاروں میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح کاظم زادہ اور رہبر نژاد نو ایک جان ہو گئے ہیں، اور یہی تصنیف کی معراج ہوئی ہے۔ اس کا موضوع اور حیت اس طرح ایک جان ہوئے ہیں جس طرح جسم اور روح، جن کا ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ نثر کی قسمیں، مشہور مصنف رابرٹ براؤن نے اپنی مشہور تصنیف تاریخ ادبیات ایران کی دوسری جلد میں فارسی نثر کے اقسام سے بحث کی ہے۔
اس نے نثر کی 3 عام قسمیں بتائی ہیں۔ پہلا مرجز، دوسرا مقفع اور تیسرا آری۔ مرجز میں ہم وزن جمع ہوتے ہیں، مقفع میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور آری میں عبارت مرجز کے لیے قرآن حکیم میں کافی مثالیں مل جائے گی۔ مقفع عبارت فارسی ادب میں کافی مقبول رہی ہے۔ دور جدید مقفع عبارت سے بغاوت کرتا ہے اور سادگی کو اپناتا ہے۔ مقامات حمیدی، انوار سہیلی اور اردو ادب میں شمالی ہند کی داستان مثلاً آرائش محفل وغیرہ مشہور تصانیف ہیں۔ آری طرز نگارش میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت، نظام الملک طوسی کی سیاست نامہ اور ایک حد تک گلستان سعدی اور چہار مقالہ مشہور تصانیف ہیں۔ سعدی کی طرز نگارش مرکوزہ تصانیف کے پیش نظر راہبر نژاد نو پر نظر ڈالتے ہیں تو بادی النظر میں آری طرز نگارش کے ضمن میں آتی ہے۔ یوں کہ سعدی کی گلستان کا اسلوب بھی سادہ ہے، لیکن اس میں جا بجا جز و مقفع طرز کی شاعرانہ جھلکیاں، تصور و تخیل کی برق نظر آتی ہے، اور یہ صاف نظر آتا ہے کہ سعدی شاعر ہے اور راہبر نژاد نو کا مصنف شاعر نہیں ہے۔ اس کی تصنیف میں سادگی کے ساتھ ساتھ ہمیں فلسفیانہ سنجیدگی اور عالمانہ شان نظر آتی ہے۔ اس میں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی۔ کوئی بھی ورق الٹیے اور کہیں بھی نظر ڈالیے، زبان اور خیال کی ہم آہنگی اور گہری معنویت ہمارے دامن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس طریقے سے ہی راہبر نژاد نو کی مقبولیت کے اسباب کا یہ موضوع یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔